ہوا، باری باری سارے ہاشمی نوجوانوں کی باری آتی گئی، چلتے گئے. اب باری آئی شہادتوں کی دن کی کہ جو پنڈر باغ کے تھے، آل رسول تھے، جن میں سب سے پہلے جو بنا نکلا اس کا نام حضرت قاسم تھا. آپ جانتے ہیں حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت امام حسن کے صاحبزادے. پچھلے جمعے میں نے یہ شہادت پڑھی تو نہیں آپ کی؟ نہیں پڑھی. آپ حضرت حسن کے شہزادے تھے اور آپ کی عمر 18 سال تھی. اونچا بولو سبحان اللہ. اے عمر جب ہوگی نا پتر پاڑ کے اس عمر تے کھڑی ہے تو بڑے مان ہوتے تے پھر پتر بھی وہ ہوئے کہ جڑا مرحوم بھرا دی یتیم نشانی ہوئے. اونچا بولو سبحان اللہ. تو عجیب حالات جب دیکھے، باری باری شہادتوں کا سلسلہ شروع ہے. حضرت قاسم نے اپنے بابا امام حسن کا پٹکا باندھا اور اپنے بابا حسن کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، اپنے بابا حسن کا امامت سر پر سجایا. وہ ساری چیزیں جو باپ سے ملی تھی اپنے بیٹے کو، وہ ساریاں سجا کے تیار ہو کے، اور خدا کی قسم ہے میں نے پڑھا کہ امام حسن اتنے سونے سن کہ جب لشکر یزید کے سامنے گئے نا تو یہ لگتا سی کوفی گلا کرتے سن، یہ لگتا جی چاند چڑھا ہے. اتنے سونے سن امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. جب قاسم تیار ہو کے اپنے چچا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے اور جا کے کہا چاچا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا کریں. امام حسین نے جب قاسم کا چہرہ دیکھا تو حضرت قاسم کا چہرہ اپنے باپ سے بڑا ملتا تھا، آپ کا جو محاورہ ہے وہ اپنے بابا سے ملتا تھا. امام حسین نے جب بھتیجے کا چہرہ دیکھے آپ نے فرمایا قاسم اگر تم چلا گیا تو میرے جب اپنے ویر حسن کی یاد آئے گی میں کدا چہرہ دیکھا گا. اے قاسم تو چلا گیا تو میرے برا کی نشانی چلی جائے گی، تو میرے ویر کی نشانی ہے، میرے ویر حسن کی نشانی ہے. قاسم کی نے بھیج رہے ہو اج کی بھی چچا جان اگر نہ گیا تو اپنے بابا حسن کو قیامت والے دن میں تیرا چہرہ دکھاؤں گا کہ جب میرے بابا نے پوچھا قاسم جب سارے میرے ویر حسین کے مرید میرے ویر حسین تو قربان ہو گئے تو کیوں قربان نہیں ہوا؟ چاچا اس کا جواب دو. میرے بابا نے سوال کیتا تمہارا بھتیجا قاسم کیڑا جواب دے گا؟ فرمایا قاسم چلا جا، آئیے میں فیصلہ نہیں کرنا، بعد میں چالو نہ دسانا کہ وہ بھیجنا کہ نہیں بھیجنا. حضرت قاسم مارا گلے میں چھاتی ماری تعویذ لٹک رہا ہے. ایک تعویذ گلے جدوں تعویذ نوں پکڑیا تے خیال آیا یہ تعویذ میرے بابا حسن نے میرے گلے چ بنیا سی تے نال فرمایا سی جدوں سارے دروازے بند ہو جان تے سمجھیا اج سب تو بڑی مصیبت ہے اے تعویذ کھول کے پڑھی یہ وچ علاج ہوے گا. سبحان اللہ. دل چ خیال آیا تعویذ میرے بابا گلے چ لٹکایا تے اس تو بڑی مصیبت کیڑی ہے کہ سارے اہل بیت اطہار آل نبی اولاد علی اس تو بڑی مصیبت اور کیڑی ہو سکتی ہے. ایسا کر کے تعویذ کھولیا پھاڑیا کھول کے جدوں پڑھیا نا کمال کی تحریر لکھی ہوئی ہے. تعویذ کھولیا سونا چاچے مبارک کے دروازے تے جناب نہ تائے دا حیا نہ چاچے دا حیا صرف لنگر کھان ہے مسلمان پاوے محرم نہ ہوئے پاوے یاری نہ ہوئے پاوے بہار نہ ہوئے کبیر تیرے رشتے دا حیا کوئی نہیں، چاچے بابے دا حیا کوئی نہیں، وڈے نکے دا حیا کوئی نہیں. سنو یار کی لکھیا ہے جب کھولیا تعویذ لکھیا السلام علیکم اے میرے بیٹے شہزادے قاسم اے پیغام تیرے بابا حسن کی طرف تیرے والے راز بھی گئے بچے کانو نہیں پتا میرے پتا ہے حسین کو پتا ہے میرے بابا علی کو پتا ہے میری ماں فاطمہ کو پتا ہے اے میری بہن سیدہ زینب کو پتا ہے میرے رسول نے دسیا ہے جبریل نے دسیا ہے ایک دن وہ بتائے گا جو نہر فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں اندر آگے نبی نے گھیر کے قتل کیتا جائے گا عورتوں کو بیڑیاں پوائیں جان گیا خیمے تمبو جلائے جان گے. اے میرے قاسم میں تیرا باپ تینوں نصیحت کرنا جس دن تو اپنے چاچے دے نال کربلا وچ گھیریا جائے واپس کنڈ نہیں کرنی بلکہ اپنے چاچے کو اپنی جان قربان کر کے آنا. ایک خط لکھ کے گلے چ بنیا ہے. حضرت قاسم پڑھ کے اپنے چچا حسین کو چلے گئے. حضرت چچا میری نہیں منتے تے نہ منو اور اجازت دے ہو کیونکہ میرے بابا کا حکم
کیتا پیار کر کے خود سواری تے سوار کر کے امام قاسم نے وداع کیتا جب وداع کیتا ہے پیچھے کھڑے ہو کے دعاؤں میں دینا میں علی مقام ہاتھ اٹھا کے میرے تیرا تو میرا اور اللہ میری تے سونپ دیتا اس دائی اے صحیح سلامت تیرو تیرو تیر پھر ملا آئے میدان دے اندر آئے یزیدی لشکر دے کے لڑکو یار ایڈا سونا بہت بڑا پہلوان ابن سعد دے نال کھلوتا ہے نائے ارزت کی نائے ارزت بہت 7 فٹا قد دیتے ہو وہ وزن کی انتہا مشہور ہے عرب میں بہت مشہور ظالم بے رحم کی تلوار کا ماہر نیزے کا ماہر ابن سعد کہنے لگا ارزت جانا جا ذرا جڑا رجس پڑھتا آ رہا ہے اپنا تعارف کرواتا آ رہا ہے 18 سالہ دا سونا جوان ہے ویکھ کے نہ سونا ہے جا ذرا اللہ کہنے لگا ابن سعد تو میری انسلٹ کرا رہے ہو تینوں پتہ ہے میں کون ہاں 18 سال دے نیانے نال میں لڑنا تو جان لے میرا مقابلہ میرا مد مقابل میرا اوپوننٹ کو کون ہونا چاہیے جان لے میرے تو سٹینڈرڈ تو واقف نہیں میری انسلٹ کرانے کے 18 سال دے بچے کے سامنے میرے کو بھیج رہے ابن سعد بوڑے تے حضرت کہنا حوصلہ کر تینوں یہ نہیں پتا ہے کہ بچہ 18 سال ہے تینوں یہ نہیں پتا ہے کہ بابا علی ہے ہائے ہائے ہمیں تینوں صرف اتنا پتا ہے کہ بچہ 18 سال ہے 2 عمر کا اندازہ لگایا اور نسل کا اندازہ نہیں لگایا بہادری ان کی رگوں میں دوڑتی ہے یہ علی کے بیٹے ہیں تم کیسی بات کرتے ہو اس نے کہا چپ کر علی خود تو نہیں نہ آ گیا علی خود ہوتا تو پھر مانتے یہ تو علی کا پوتا ہے علی تو نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تیری مجلس نے کہا 4 بیٹے ہیں میرے یہاں جنگ میں شامل آدھک نے کہا کتنے پتر ہیں میرے اس نے کہا میرے پتر میرے وقت لے لے سب تو بڑے بیٹے کو کہنے لگا جا بیٹا جا جا کے اس نوجوان کا زبان کٹ کیا جڑا کھلو کے سامنے سامنے دستا میں کون ہاں اپنا تعارف کروا لے میرا حسن نہ ہے میرا قاسم نہ ہے میرے بابے دا نام حسن ہے میرے دادے دا نام علی ہے میرے نانے دا نام مصطفیٰ ہے میں آئے میرا زبان بند کر دیا جب وہ آیا زہر چکوچی تلوار ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہے امام قاسم نے پورے گراؤنڈ کا چکر لگایا چکر لگا کے آئے حضرت کا بیٹا کہنے لگا کاروبار فرمایا چل رہا ہے کہ میرا تعارف نہیں اصل پہلا وار نہیں کر دے گے کیوں پہلا سبق سانو بابا علی نے سکھایا ہے سارا تعارف ہے تو تعریف تو واقف نہیں اصل کبھی پہلے وار نہیں کر دے جان جاتی ہے تے جائے لیکن ریت ختم نہیں ہونی چاہیے گی بات تو ہی کر رہا ہے انہیں تلوار ماری حضرت حسن نے شہزاد امام قاسم نے الٹے ہاتھ نال اودا وار لے کے آئے سیدھے ہاتھ دا وار کیتا ہے سر تو لے کے 2 لتاں دے درمیان جو چیرے ہے گھوڑے دے بھی 2 ٹکڑے اودے بھی 2 ٹکڑے این میدان کربلا چ کھل گئے آپ نے اودے بدن نال آپ نے تلوار دا انصاف کر کے فرمایا عرض بڑیاں برکاں پیا مارنا کہ میں رب دا پہلوان یاد رکھ کیوں بچے پیا مروانا ہے آپ بارا آپ نے بتایا کہ ارنک دا بیٹا ہے کہ ارنک مشہور زمانہ پہلوان فرمایا منڈے نہ مروانا آپ میرے سامنے آ تیرے پتا لگے لیوانے دی طاقت کی ہونے تیرے پتا لگے ارنک کہنے لگا میرے دوسرے بیٹے نے پھر بھیجیا آپ نے ادا یہ اظہار کیتا تیجے بیٹے نو چوتھے بیٹے نو 4 بیٹے ارنک نے اے فنوار کر کے امام قاسم اودے بیٹے کو تلوار ہی بڑی سونی اودے پیو نے بنوائی سی سپیشل آپ نے اودی تلوار لے لی جب پترا دی حالت دیکھی نا تے ارزم پھر گالیاں بکتا ہوا یہ لکھا ہے کتاب میں وہ گندی گالیاں بک رہا تھا امام قاسم کو جب وہ گالیاں بکتا میدان میں آیا آپ نے فرمایا ہانڈی نے اندر جو وہی اپن کے باہر آنا ہے تیرے اندر بھی گاندے تے باہر بھی گاندے تو گالیاں کٹی گا جو تیرا کم نے کری گا اسی تے کوئی گل کریں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گالیاں کرتا سامنے آیا جب یہ زبان بند نہیں ہے گالیاں کیا کرتا ہے
इमाम कासिम की चालाकी देखो, आपने फरमाया अरदक, मैं तो सुनिया तू बड़ा तजर्बेकार पहलवान, तेरा कांडा तजर्बा है, तेनू ते घोड़े की काठी बंद करनी भी नहीं आउंदी, तेनू ते घोड़े की काठी मिलनी भी नहीं आउंदी। जब नीवा हो के काठी देखने लगा, सुभान यार, कह रहा था 18 साल का बच्चा, इसको क्या पता जंग कैसे होती है, पर कमाल की वार किया। फरमाया तेनू ते काठी मिलनी नहीं आउंदी, नीवा होके काठी देखने लगा, एक ही वार में गर्दन उतार के उधर से डाल देता। फरमाया तुझे पता नहीं कि जब जंग छिड़ जाए तो फिर सामने वाले पे यकीन नहीं करते, तू कैसा तजर्बेकार जंगजू है। और फिर जब अपने साथ ये नजारा देखा, उसने कहा पूरा खानदान मेरे अर्जक का मिट्टी में मिला दिया एक 18 साल के नौजवान ने। उसने कहा बारी बारी मत जाओ, अकेले अकेले गए तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से हशर करता हो सकती है, लेकिन कल्ला जना कोई अली का पुतला निकाल नहीं ला सका। और ये हकीकत थी, अगर अकेले अकेले लड़ते तो सारी जिंदगी लड़ते। मैं आपसे ये बात करता हूँ, ये ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है उस घराने को, कोई इनको हिला सकता नहीं। यकबारगी से हमला किया, कहीं से तलवीर आ रहा है, कहीं से तलवार आ रही है, कहीं से भाले आ रहे हैं, कहीं से कोई आ रहा है, और सारा जिस्म भी छन्नी है, चेहरा छन्नी है। और अपने चाचा की तरफ चेहरा करके थे, चाचा अगर एक पानी का घूंट मिलता तो मैं अकेले काफी बहुत, लेकिन भाग लिया प्यासे। इमाम अली मुकाम ने सारे झोले में रख के फरमाया, ए कासिम मैं देख रहा हूँ और अब तू भी देख लेगा, ये वो देख हौज़े कौसर पर नाम है, रसूल तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए खड़े, और उन्होंने हौज़े कौसर का प्याला पकड़ा हुआ है और वो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। अब हम फुरात का पानी नहीं पिएंगे, अब हम नाना के हाथ से कौसर का पानी पिएंगे। अब बात खत्म है, दुनिया का पानी हम नहीं पिएंगे, हम जब भी पिएंगे हमारा गला तर होगा तो हमारे नाना के हाथों से जो कौसर का प्याला नसीब होगा उससे तर होगा। हज़रत कासिम की रूह प्रवास का बीन अल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत शहज़ादा अकबर और हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार। वक्त जो के खत्म हो गया, मैंने चाहा तो था मैं जल्दी जल्दी 2-3 शहादतें पढ़ता, लेकिन खतीब जो होंगे इन्होंने फिर ब्रेक नहीं लगती ना, एक कोई शहादत ही घंटा रुका देंगे होंगे। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे हम आगे शहादतें पढ़ेंगे और वहाँ अलैना इन्नल बलाग।